جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 3 سیکنڈ ایئر اکنامکس۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے قومی آمدنی کے 3 تصورات کو ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم کنسیپٹ نمبر 4 کی طرف پڑھتے ہیں جو کہ ہے نیشنل انکم۔ ہم نے خام پیداوار کی وضاحت کی، یعنی خام قومی پیداوار کی بات ہو رہی ہے۔ اگر خام قومی پیداوار میں عملے فرسودگی کے اخراجات نکال دیے جائیں تو باقی خالص قومی پیداوار رہ جاتی ہے، یعنی یہ پچھلا آپ کو بھی ریوائز کروا رہا ہے۔ اس خالص قومی پیداوار میں بالواسطہ ٹیکس، یعنی کہ ٹیکس وغیرہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ پھر کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے، جو چیزوں کی امپورٹ ایکسپورٹ پر جو ڈیوٹی یا ٹیکس وغیرہ لگتا ہے اس کو کسٹم ڈیوٹی کہتے ہیں۔ یہ 2 نمبر کا شارٹ کوسچن پیپر میں بھی آ جاتا ہے، یہ آگے آئے گا، اس کو ہم ڈیٹیل سے بھی کریں گے۔ پھر ایکسائز ڈیوٹی جو چیزوں کی پیداوار پہ لگتی ہے۔ پھر بکری ٹیکس، سیل ٹیکس کو اردو میں بکری ٹیکس کہتے ہیں۔ اگر خالص قومی پیداوار کی مالیت میں سے یہ سارے ٹیکس ہم مائنس کرتے ہیں جبکہ اعانے جمع کرتے ہیں۔ اب یہ ایک یہاں پہ نئی ٹرم آ گئی ہے اعانے۔ اعانے سے کیا مراد ہے؟ حکومت کسی چیز کو سستا کرنے کے لیے، یعنی عوام کو، ہم لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کیا کرتی ہے؟ اپنی طرف سے کچھ پیسے اس کمپنی یا اس انڈسٹری کو دے دیتی ہے، جس کو ہم اعانے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یوٹیلٹی سٹور پہ حکومت نے کیا دیے ہوتے ہیں؟ اعانے دیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم چینی کی مثال لیں، فرض کریں اگر باہر چینی 90 روپے کلو ہے، وہاں پہ اگر 85 یا 80 روپیز میں ہمیں مل رہی ہے، تو یہ جو ہمیں 5 یا 10 روپے کی جو ریلیکسیشن ہے، اس کو ہم اعانے کہتے ہیں۔ جبکہ اعانے جمع کر لیے جائیں تو باقی خالص قومی آمدنی بن جاتی ہے، جو کہ عاملین پیدائش کے معاوضوں، عاملین پیدائش کا آپ سب کو پتہ ہوگا، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ زمین کا لگان ہوتا ہے، محنت کی اجرت ہوتی ہے اور سرمایہ کا سود ہوتا ہے، اور تنظیم کا کیا ہوتا ہے؟ منافع۔ ان کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی ان چاروں عاملین پیدائش کے معاوضوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ قومی آمدنی بن جاتی ہے۔ یا اشیاء خدمات کی بازاری قیمت کے لحاظ سے ان کی مالیت کے برابر ہوتی ہے، پس قومی آمدنی برابر ہوتی ہے خالص قومی پیداوار میں سے آپ نے ٹیکسوں کو مائنس کر دینا ہے، جبکہ اعانے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ ایڈ کر دینے ہیں۔ Y=NNP مائنس انڈائریکٹ ٹیکس پلس سبسڈیز۔ کنسیپٹ نمبر 5 شخصی آمدنی، پرسنل انکم۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میری پرسنل چیز ہے، اسی طرح آمدنی بھی پرسنل ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک سال میں ایک بندہ جو کچھ بھی کما رہا ہے علیحدہ طور پر، وہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ شخصی آمدنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ایک سال میں فرض کرے اگر 5 لاکھ کما رہا ہے تو وہ اس کی شخصی آمدنی ہے۔ شخصی آمدنی سے مراد آمدنی جو افراد علیحدہ طور پر سال بھر میں کماتے ہیں۔ مثلا ایک ڈاکٹر سال بھر میں 5 لاکھ روپے کماتا ہے تو یہ اس کی پرسنل انکم ہوگی۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ درج ذیل رقومات شامل ہوتی ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے، یہ شارٹ کوسچن بہت دفعہ پیپر میں بھی آیا ہوا ہے۔ کون سا شارٹ کوسچن ہے جی؟ شخصی آمدنی میں انتقالی ادائیگیاں۔ جی انتقالی ادائیگیاں، ٹرانسفر پیمنٹس۔ انتقالی ادائیگیوں سے کیا مراد ہے؟ یہ تقریباً ہر پیپر میں یہ سوال آیا ہوا ہے۔ اب باقی آگے اس کی آپ کو یہ ڈیفینیشن بھی خود ہی بتا رہا ہے کہ انتقالی ادائیگیاں ہوتی کیا ہیں۔ یہ وہ رقومات ہوتی ہیں جو بغیر کسی محنت کے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہاں جی، یعنی کہ یہ رقومات ہمیں بغیر محنت کے ملتی ہیں، کہ ہم ان کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے۔ جیسے ہمیں کوئی زکوٰۃ مل جاتی ہے، صدقہ مل جاتا ہے، خیرات، وظیفہ لگ جاتا ہے، پینشن، تحفہ، امداد وغیرہ، حالانکہ یہ رقوم خام قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتی۔ نمبر 2 پہ شخصی آمدنی میں براہ راست ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں۔ بس شخصی آمدنی سے مراد کسی شخص کی وہ آمدنی ہے جو ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے پہلے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ڈاکٹر اگر ایک سال میں 5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے تو اس کی آمدنی میں ٹیکس بھی شامل ہوں گے جو ابھی لگنے ہیں اس کے اوپر۔ شخصی آمدنی میں مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے ایسے منافع جات شامل نہیں ہوتے جو حصہ داروں میں تقسیم نہ کیے گئے ہوں، جبکہ ایسے منافع جات قومی آمدنی میں شامل ہوتے ہیں۔ بس شخصی آمدنی کا مجموعہ، اب اس کی ایکویشن دیکھیں، وہ برابر ہوتی ہے قومی آمدنی، اس میں جمع آپ نے کر دینا ہے انتقالی ادائیگیاں، جمع کر دینا ہے آپ نے براہ راست ٹیکس، اور مائنس کر دینا ہے مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم شدہ منافع جات۔ غیر منقسم کا مطلب ہوتا ہے
وہ چیز جو ابھی حصہ داروں میں تقسیم نہیں کی گئی، اس کو غیر منقسم کہتے ہیں۔ یعنی وہ منافع جو فرم نے یا کارخانہ دار نے ابھی اپنے حصہ داروں میں تقسیم نہیں کیا، اس کو غیر منقسم شدہ منافع کہتے ہیں۔ نمبر 6 پہ آ جائے قابل تصرف شخصی آمدنی، ڈسپوزیبل پرسنل انکم۔ یعنی شخصی آمدنی سے مراد ابھی پانچواں کنسیپٹ جو ہم نے پڑھا، شخصی آمدنی کیا ہوتی ہے کہ ایک بندہ سال بھر میں جو کچھ بھی کماتا ہے وہ ساری کی ساری آمدنی جو ہوتی ہے، جو اسے حاصل ہوتی ہے، اس کو ہم شخصی آمدنی کہتے ہیں۔ شخصی آمدنی سے مراد کسی شخص کی وہ تمام تر آمدنی ہے جو اسے حاصل ہوتی ہے، مگر یہ ساری کی ساری آمدنی اس کے تابع نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ساری آمدنی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے تصرف میں، اس کے یوز میں جو رقم آتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ کیسے کم ہوتی ہے؟ بالفاظ دیگر شخصی آمدنی میں سے اگر براہ راست ٹیکس، اسے ٹیکس بھی تو دینے ہیں نا، یعنی وہ چیزیں خریدنے جا رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو ٹیکس بھی دینے پڑیں گے، سماجی بہبود فنڈ، دیگر ادائیگیاں مائنس کر دی جائیں تو باقی پھر قابل تصرف۔ قابل تصرف کا مطلب ہوتا ہے وہ آمدنی جو ٹیکسوں کے بعد بچ جاتی ہے، قابل تصرف ہے، یعنی اب وہ چاہے اس کو جہاں مرضی خرچ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی تنخواہ 10,000 روپے ماہانہ ہے، لیکن یہ ساری کی ساری اس کے یوز میں نہیں آتی، بلکہ اس میں سے 300 روپے انکم ٹیکس، جی پی فنڈ اور دیگر ٹیکسوں کی صورت میں مائنس کر دیا جاتا ہے۔ باقی جو اسے نقد رقم ملتی ہے وہ 9700 یعنی 9700 اس کو ملتی ہے۔ یہ ڈسپوزیبل پرسنل انکم ہے، اس کو وہ جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ اب اس کی ایکویشن دیکھیں، قابل تصرف شخصی آمدنی برابر ہوتی ہے جی، شخصی آمدنی میں سے آپ نے براہ راست ٹیکسوں کو کیا کر دینا ہوتا ہے؟ مائنس کر دینا ہوتا ہے۔ وائی ڈی، وائی سے مراد آمدنی ہوتا ہے اکنامکس میں، ڈی سے مراد کیا ہے؟ ڈسپوزیبل۔ ڈسپوزیبل پرسنل انکم برابر ہوتی ہے آمدنی میں سے ٹیکسوں کو مائنس کر دینا ہے۔ نیچے اس نے بتایا ہوا کہ کون سی چیز کس کو شو کر رہی ہے۔ قابل تصرف آمدنی میں سے ہی لوگ اپنی ضروریات زندگی کو بھی پورا کرتے ہیں اور کچھ رقوم بچا بھی لی جاتی ہیں، یعنی ساری کی ساری آمدنی وہ خرچ نہیں کرتے، فیوچر کے لیے یعنی ایمرجنسی کی صورت میں یا ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے انہوں نے پیسے بچا کے رکھنے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ہی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں اور بعض تصورات کے تجزیے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اوکے، فی کس آمدنی، ایک بندے کی آمدنی کو فی کس آمدنی کہتے ہیں، یعنی میں جو کچھ کما رہا ہوں ایک سال میں، ایک بندہ جو کچھ کما رہا ہے ایک سال میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم فی کس آمدنی کہتے ہیں۔ فی کس آمدنی سے مراد اوسطاً فی کس سالانہ آمدنی لی جاتی ہے، یعنی کسی ملک کے ایک فرد کی اوسطاً سالانہ آمدنی سے ملک کی قومی آمدنی کو کل آبادی سے تقسیم کر کے معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کا فارمولا ہے، یعنی ایک بندے کی آمدنی فی کس آمدنی برابر ہوتی ہے کل قومی آمدنی، اس کو تقسیم کر دینا ہے آپ نے کل آبادی کے ساتھ۔ تو یہ بھی 2 نمبر کا شورٹ کوسچن پیپر میں آ جاتا تھا کہ فی کس آمدنی سے کیا مراد ہے۔ اوکے، فی کس آمدنی کے پیش نظر دنیا کے ممالک کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ترقی یافتہ ممالک، یعنی یہ وہ ممالک ہوتے ہیں جو ترقی کر گئے ہوتے ہیں، ان کی فی کس آمدنی 20,000 امریکی ڈالر سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی ان کا ایک بندہ ایک سال میں 20,000 امریکی ڈالر سے زیادہ کماتا ہے۔ اس میں سوئٹزرلینڈ، امریکہ، جاپان، جرمنی، ناروے، سنگاپور، برطانیہ اور آسٹریلیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ درمیانی آمدنی والے یعنی مڈل کلاس جو ہوتے ہیں، ان کی آمدنی 2,000 امریکی ڈالر سے زیادہ اور 20,000 سے کم ہوتی ہے۔ ان میں جنوبی کوریا، سعودی عرب، ملائیشیا، جنوبی افریقہ، روس اور ترکی وغیرہ شامل ہیں۔ پسماندہ ممالک بیکورڈ، یعنی جو ابھی ترقی جنہوں نے نہیں کی، جو ترقی کی راہ میں بھی بہت پیچھے ہیں، ان ممالک کی فی کس آمدنی 2,000 امریکی ڈالر سے بھی کم ہوتی ہے، جبکہ بعض ممالک کی فی کس آمدنی چند صد یعنی چند سو امریکی ڈالر ہی ہوتی ہے۔ ان میں مصر، سری لنکا، چین، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال جیسے ممالک شامل ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 3۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ یہ حقیقی قومی آمدنی اور زرعی قومی آمدنی کو دیکھیں گے۔